بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. محترم صدر اجلاس، محترم المقام حافظ جمیل صاحب، دیگر احباب، پردہ نشین ماں اور بہنوں، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشہور اور معروف حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ نے یہ کلمہ 3 بار ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ دین کس سے خیر خواہی کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، اور مسلمانوں کے ائمہ سے اور مسلمانوں کے عام لوگوں سے خیر خواہی کا نام ہے۔ یہاں اس حدیث کے ایک ایک جز اور ایک ایک پہلو پر گفتگو نہ کرتے ہوئے اس کا ایک ٹکڑا جو ہمارے عنوان سے مناسبت رکھتا ہے وہ ولی رسول ہی، رسول سے خیر خواہی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مفہوم بہت ہی وسیع اور بہت ہی جامع ہے۔ اس کا صرف ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی سیرت، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرنا، اعتراضات کا جواب دینا، اور آپ کی شخصیت اور آپ کا ذات کا دفاع کرنا، یہ خیر خواہی کے بہت وسیع معنی میں سے ایک چھوٹا سا معنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے ٹیکنالوجیز عام ہو رہی ہے، حصول علم کے جو اسباب اور ذرائع ہیں جس طریقے سے وہ بالکل آسان ہو چکے ہیں، بالکل اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان جھوٹ، فساد، مکر اور فریب کا عام ہونا بھی اتنا ہی آسان ہو چکا ہے۔ بطور خاص ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں کہ دین کے نام پر جھوٹ بولنا یا دین کے نام پر غلط باتیں بیان کرنا یہ سب سے زیادہ آج آسان ہو چکا ہے۔ ایک آدمی ایک کمرے میں بیٹھ کر کے ایک کیمرہ لگا لیتا ہے اور اپنی فقاہت بگارنا اور اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا، اپنی شہرت کی چاہت کو پورا کرنا، یا پھر کچھ مالی مفادات اس کے پیچھے وابستہ ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنی عام زبان میں کہہ لیں کہ اپنی دکان چمکانے کے لیے انسان کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ بات اس طرح ہو گئی کہ جب تک ہم آدمی غلط بات نہ کرے، جب تک اس کو شہرت نہیں ملتی ہے، جب تک وہ غلط افکار اور نظریات پر گفتگو نہ کرے، چاہے وہ علمی اعتبار سے کتنا ہی چھوٹا اور پست قد ہو کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ اس پر لبکشائی نہ کرے، وہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کسی مسجد میں بند ہوتے تھے، چند لوگوں میں ان کے دروس اور خطابات ہوتے تھے، اب یہ ہو گیا کہ وہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے یا اس کے ایک ذرائع سے لوگوں کے درمیان اتنی شہرت پا لیتے ہیں اپنی غلط بیانی کی وجہ سے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے۔ بطور خاص یہ چیز دین کے نام پر لوگوں کے درمیان اب زیادہ ہونے لگی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے درمیان رونما ہو رہے ہیں، منظر عام پر آ رہے ہیں، جنہوں نے کسی بھی عالم سے
اور کسی بھی ایسے جانکار آدمی سے جو واقعی دین کے سلسلے میں کوئی مستند مقام رکھتا ہو، اس سے علم حاصل کیے بغیر ان لوگوں نے اسٹیج اور منصب سنبھال رکھا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث نوجوان بطور خاص ہیں، یا جو ایسے نوجوان ہیں جو مطالعے کے اعتبار سے یا علمی اعتبار سے ایک کمزور مقام رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ترنے والا بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آسانی کے ساتھ قرآن و حدیث کے نام پر ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک بڑی مصیبت ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ لوگ جو ایسے علماء ہیں جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے، جو سماج میں، معاشرے میں، قوم و ملت کے مقام پر جو معتبر مانے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے کٹ کر کے لوگ سوشل میڈیا کے اس عظیم سبب کے ساتھ جڑ کر کے، ایسے کم علم لوگوں سے جڑ کر کے اپنے دین سے، اپنے منہج سے، اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ کسی بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر نوجوان کو لگتا ہے کہ میں بھی تو کچھ درس قرآن میں شریک ہوتا ہوں، ان کو بھی تو کچھ سمجھتا ہے، وہ بھی تو بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آج ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ تصویر کا صرف میں نے ایک رخ بتایا، تصویر کا ایک دوسرا جو بھیانک رخ ہے، سوشل میڈیا ہی کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور دیگر حوالے سے، وہ ہے قرآن اور حدیث میں تحریف کا کام کرنا۔ یہ جو یہود و نصارہ کا وصف قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے ایسے اوصاف رذیلہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، ان اوصاف میں سے ان کا ایک معاملہ، ان کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے۔ کبھی زبان سے تحریف کر رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو چھپا کے تحریف کر رہے ہیں، کبھی اس میں رد و بدل کر رہے ہیں، کبھی اپنے بیان سے اس میں کسی چیز کو تبدیل کر دے رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ان کے یہاں موجود تھا، ہو بہو وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس امت کے لوگوں میں منتقل ہو رہی ہے، اور لوگ اب اس آسان سے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذرائع سے لوگ اپنے جھوٹ کو، اپنے مکر و فریب کو، اپنے انحرافات کو، اپنے باطل نظریات کو لوگوں کے سامنے بالکل آسانی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور بھولے بھالے لوگ، کم علم لوگ اور ایسے لوگ جو علم حاصل کرنے میں عام طور پہ پیچھے رہتے ہیں، ایسے لوگ ان کے پیچھے چل کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ انہی میں سے ابھی سوشل میڈیا جب بھی کھولو، فیس بک کھولیے آپ اور بھی کوئی ایپ کھولیے، اس میں اس طرح کی چیزیں دنیا بھر کی آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گی۔ ابھی میں نے آج ہی کے دن ایک کلپ میں نے دیکھی، بر صغیر کے کسی شخص کی ہے، وہ اسی تناظر کے عالم ہیں، ٹی وی چینل پر سوال کیا اس کے وہاں کے اینکر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے ہم لوگ کچھ آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ یہ سب پہلے سے ایک منصوبہ بند پلان ہوتا ہے، سیٹنگ ہوتی ہے سوالات کی بھی اور جوابات کی بھی، کیونکہ سامنے والا جس انداز سے جواب دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برجستہ سوال نہیں کیا گیا ہے اور برجستہ جواب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا منصوبہ بند طریقے سے تیاری کر کے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب اس نے جواب دینا شروع کیا۔ جواب کیا دیا اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اس انداز میں منایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن، یعنی آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا لوگوں نے کہ آپ اس میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بیان کیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، لہٰذا میں روزہ رکھتا ہوں۔ حالانکہ یہ حدیث مکمل انہوں نے نہیں پڑھی اور نہ ہی اس تناظر میں ایمانداری سے انہوں نے کام لیا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ فیہ ولدت و فیہ بعثت، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دن پیدا کیا اور اسی دن میری بعثت ہوئی۔ بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو رسول بنایا۔ تو کون سا دن تھا؟ وہ پیر کا دن تھا۔ ابھی بیان کرتے کرتے یہ لوگ اپنے پیچھے کا سارا بھول جاتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن بعثت والی بات چھپائی انہوں نے، بعد میں اسے بیان کیا۔ ان کے یہاں تو یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں، جب سے زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے، جب سے اللہ کے نبی کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ اب جب بعثت کہیں گے تو یہ عقیدے کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی، لہٰذا بعثت کو چھپایا گیا، تو کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اسی لیے میں نے روزہ رکھا۔ اب آپ کے علم میں اضافے کے لیے اہل علم یہاں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی صرف یہ ایک وجہ نہیں تھی، پیر کے دن روزہ رکھنا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، بلکہ آپ کی بعثت کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں ہر پیر اور ہر جمعرات کو میرے اعمال، لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس دن
جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ گویا کہ اس میں 2-3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پیر کا روزہ خاص آپ نے صرف پیدائش کی مناسبت سے نہیں رکھا، بلکہ پیر کے ساتھ ساتھ جمعرات کی بھی شرط لگائی کہ میں پیر اور جمعرات دونوں کا روزہ رکھتا ہوں، اور اس کی مناسبت آپ نے یہ بتائی کہ اس دن لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا جب میرے عمل اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جو حوالہ دیتے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ نفلی اعتبار سے رکھا تو آپ کا میلاد منانا بھی نفلی اعتبار سے ہو گیا۔ تو اب میلاد سے جڑے ہوئے جتنی عبادتیں ہیں، ذکر رسول کی، درود رسول کی، میلاد رسول کی محفل کی، اور اس طرح کی تمام ایصال ثواب کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں نفلی اعتبار سے سنت رسول میں داخل ہو گئی۔ اب بتائیے مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے صرف پیر کے دن روزہ نہیں رکھا، مناسبت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو روزہ رکھا، تو روزہ رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دن آپ تہوار نہیں منا سکتے، اس کو آپ یوم العید نہیں منا سکتے، اس واسطے کہ حرام ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے عید کا دن مقرر کر دیا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس دن روزہ رکھے۔ سنن ابو داؤد کتاب الصوم کی مشہور روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم خمسہ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و ثلاثۃ ایام التشریق، 5 دنوں میں سال کے اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور اس سے جڑے ہوئے مزید 3 تشریق کے دن۔ تو یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا یہ منع ہے، یہ ممانعت صرف ایسے ہی نہیں کہ منع کیا، یہ ممانعت حرمت کے دائرے میں آتی ہے، لہٰذا جو مسلمانوں کے عید کا دن ہے اس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ جمعہ کا دن دیکھیے آپ، عبادت کے اعتبار سے عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع کیا گیا کہ کوئی آدمی صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے جمعرات جمعہ کا رکھے گا یا پھر جمعہ اور شنیچر کا رکھے گا، اس انداز سے اگر رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن صرف اگر اکیلے وہ جمعہ کا روزہ رکھنا چاہے اس کے یوم العید ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ دیکھیے جس حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ سنت گڑھی جا رہی ہے یا یہ تحریف کی جا رہی ہے یا اپنے من گھڑت اعمال اور اپنے من گھڑت عقائد کو تقویت دینے کی جو ناجائز کوشش کی جا رہی ہے، اسی پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں کتنا تضاد ہے۔ وہ خود ایک بات کہہ رہے ہیں، اس سے ان کے پورے مذہب پورے مسلک کا رد ہوتا ہے۔ پھر سامنے والے نے سوال کیا کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے جو بات بیان کی بہت اچھی لگی، مجھے بہت پسند آئی۔ یہ سارے جاہل لوگ بیٹھتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، اب سامنے والا جو جواب دیتا ہے ان کو اچھا ہی لگتا ہے۔ کوئی آدمی اگر صاحب علم بیٹھے تب تو پتہ چلے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے میخانے میں بیٹھ کے خوب سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگوا رہے ہیں آپ۔ ذرا آئیں اہل علم کے میں درمیان آئیں، ان سے بھی ڈسکس کریں، گفتگو کریں، تب آپ کو اپنا علمی معیار تو پتہ چلے۔ وہ پوچھا اس نے کہ کیا اس کا حکم ہے کہ آپ میلاد منائیں؟ انہوں نے بولے حکم قرآن میں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، والضحیٰ کی آیت پڑھی کہ اپنے رب کی نعمت کا آپ خوب چرچا کیجئے۔ ہمارے چینل پہ ایک صاحب آتے ہیں طاہر القادری صاحب، ہمارے یہاں بعض ایسے نوجوان بھی پائے جاتے ہیں جو بخاری ان سے سنتے ہیں، جن کے یہاں بخاری کا نام سن کر بخار کی آب و ہوا چلنے لگے، ان سے ہمارے لوگ بخاری سے سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محفل میں کہا کہ یہ جو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر رسول ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے، یہ آپ کی عظمت کے طور پر ہے۔ ہر چیز کا جواب دیا گیا اور دیا جاتا رہے گا کہ شکرانہ یا ذکر رسول یا عظمت رسول، یہ سب کا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنا، آپ کا ذکر بیان کرنا آپ کے یہ بدعی طریقے کا محتاج ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، نمازیں میں بلند کیا، اذانہ میں بلند کیا، لوگوں کی زبانوں پر بلند کیا، درود و سلام کے اعتبار سے بلند کیا۔ کون سے ایسا مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچا تھا، آپ میلاد منا کے اونچا کر رہے ہیں؟ لیکن بس وہی ہے، اپنی محفل ہے تو خوب چلے۔ اب اس کے بعد پوچھا اس نے کہ اور اس کے علاوہ کچھ ہے؟ تو کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب تحریف دیکھیے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہیں۔ اتنا پڑھ کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ فلیفرحوا فلیرکعوا فلیسجدوا فلیصوموا، یہ نہیں کہا، فلیفرحوا کہا۔ کہتے ہیں کہ فلیفرحوا کا جو تعلق ہے وہ ہمارے کلچر سے،
کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو خوشیاں منانے میں اپنے کلچر کے اعتبار سے ہم خوشیاں مناتے ہیں. تو کسی کو جھنڈیاں لگانے سے اعتراض ہے, لائٹنگ کرنے سے اعتراض ہے, تو اس کو حدیث میں بیان کیا گیا وہ روزہ رکھے تو وہ روزہ رکھ کے منا لے وے, وہ کلچر میں نہ جا رہا ہے تو نہ جاوے, لیکن اعتراض نہ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے لائیے قرآن و حدیث, قرآن کی شرح کا, قرآن کے معنی, اس کے مفاہیم کو بیان کرنے کا کوئی معیار ہے کہ نہیں ہے, کوئی اصول و ضابطے ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ بھی 11ویں کا حلوہ مانڈا ہے کہ آپ اس کو بیان کرو جس طریقے سے چاہو, جو چاہو تشریح کرتے رہو. یہاں تو اگر عالم الغیب کہا گیا تو میم پہ پیش کیا ہے, اس کا قاعدہ موجود ہے. عالم الغیب کہا گیا میم کے نیچے زیر, اس کا قاعدہ موجود ہے. اور جو جہاں قرات میں فرق ہے تو اس کے پورے قواعد ہوتے ہیں, اس پر بحثیں ہوتی ہے. یہ کسی کے باپ دادا کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بھی اٹھے کچھ بھی بیان کرنے لگے. آپ پڑھیے قرآن میں 11ویں پارے میں سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ قرآن کے متعلق ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ. تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت آ گئی, نصیحت آ گئی, جس میں تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تمہارے سینے میں جو شبہات ہوتے ہیں, جو تمہارے سینے میں ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں جو شک اور شبہ کی ہوتی ہیں, بیماریوں کی ہوتی ہے, غلاظت کی ہوتی ہے, ظن کی ہوتی ہے, ان تمام چیزوں سے قرآن تمہارے لیے شفا ہے. اور کہا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اب مومنین کی ضد کیا ہو گئی, آپ اندازہ لگا لیجیے, میں نہیں کہنا چاہتا. مومنین کے لیے ہدایت ہے, ایمان ہوگا تو توفیق ملے گی, توفیق ہوگی تو آدمی ہدایت پہ چلے گا, ایمان نہ ہو تو توفیق سلب کر لی جاتی. گلو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, اور اب تو تحریف تک معاملہ چلا گیا. میں نے بتایا, آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا کلام جو نصیحت ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے. آپ بتائیے, ایک عام آدمی آپ لوگ ایمانداری سے بتائیے, دونوں آیتوں کو پڑھ کے آپ نے کیا سمجھا؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیدائش مراد ہے, آپ کا میلاد مراد ہے, یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو بتائیے, تحریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق کرنا نہیں تو اور کیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا تو اللہ کے کلام کی بھی توہین, اللہ کی ذات کی توہین, صاحب قرآن کی توہین ہے. اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلے کا وقت تو نہ ہوتا تو قرآن نے بیان کیا کہ ایسے تحریف کرنے والے لوگوں کے لیے ہم دنیا میں فیصلہ کر دیتے عذاب کا, زمین پھٹ جائے, آسمان تہس نہس ہو جائے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایسی باتیں کرتے. تمام اہل علم کا مفسرین کی, کسی بھی مفسر کی, آپ جو سلف میں معروف ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیے اس آیت کی تشریح کیا کی انہوں نے. میں نے بیان کیا نا کہ قرآن کی تفسیر کا کوئی اصول و ضابطہ ہے کہ نہیں. سب نے بیان کیا کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے, اور رحمت سے مراد بعض نے قرآن بھی کہا اور بعض نے ایمان بھی کہا ہے. تو ایسے صحابہ کرام, تابعین, ائمہ ہدی جو تفسیر ان لوگوں نے کی ہے اس سے بغاوت کر کے اور اس کو طاقوں میں سجا کر کے یہ نئی نئی چیزیں بیان کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان سوال لے کے چلے آتے ہیں کہ وہ یہ دلیل دے رہے ہیں. ایک آدمی اب ذرا جذبات میں آ جاتا ہے بندہ, یعنی جہالت آپ دیکھیے. وہ جو رہبانیت تک قرآن میں تذکرہ کیا گیا سورہ حشر کے اندر, رہبانیت ان لوگوں نے اختیار کی, عیسائیوں نے. تو ان لوگوں کے تناظر میں جنہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی, اللہ نے ان کے اس عمل پر ان کی مذمت بیان فرمائی, ان کی مذمت بیان فرمائی, اور آگے چل کے یہ بیان کیا کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے بعض کو ہم نے اجر دیا اور بعض ایسے تھے جو فاسق تھے. تو کہا کہ دیکھو ایمان حذف کر دیا اس نے, فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. تو یہاں سے ایمان حذف کر دیا, اور ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیے کہ ان میں سے بعض کو ہم نے اجر دیا. اب بعض کون ہے کچھ پتہ ہے؟ یہاں ایمان کی شرط تھی. تو کہا دیکھو بدعت کرنے والوں کو اللہ اجر دے رہا ہے, کہاں رکھیں گا آپ بتائیے اس کو؟ جس چیز کی قرآن کی اس آیت میں اللہ نے رہبانیت کی, بدعت کی مذمت فرمائی, یہ جاہل آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بدعت کرنے والوں کو اجر دیا. رسول فرمائیں کہ بدعت کرنے والے کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. رسول فرمائیں کہ جس آدمی نے مدینہ میں بدعت کو ایجاد کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت ہو. جس عمل پر اللہ لعنت کرے, رسول لعنت کرے, اس کے سارے عمل مقبول ہو رہے ہیں, اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے. یہ باپ دادا کی جائیداد ہے کیا؟ جو چاہو بیان کرو, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. اور جو بولیں, جو سمجھائیں, یہ تو وہابی ہیں, یہ اتنے سال پہلے کی ایجاد ہیں. ارے بھائی, آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل دینا کب سے شروع کیے؟ جب سے اہل حدیث نوجوانوں نے آپ کے یعنی آپ کا دماغ پکانا شروع کیا کہ آپ عید میلاد مناتے, دلیل دو. تو اب دلیلیں تلاش کی گئیں,
اور یہ اس طرح کی دلیل لا کر کے لنگڑے لولے استدلالات، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے استدلالات کی، میں آیات کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی استدلالات کہ کہیں سے بھی میلاد ثابت کرنا، کہیں بھی تحریف کرنا، ان کے اس لنگڑے لولے پن کی، جو ان کے اندھے پن کی وجہ سے ہے، یہ بیان کرنا لوگوں میں شروع کیا۔ یہ بھی اہل حدیثوں کی برکت تھی کہ قرآن و حدیث وہ پڑھنا تو شروع کیا انہوں نے، لوگوں کو بیان تو کرنا شروع کیا۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ دلیل دو، تو دلیل دینے میں یہ حالت خراب ہے۔ ابھی سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ ابھی یہ دلیلوں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ عید میلاد مناتے ہیں تو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین سے، صحابہ کرام سے، یہ سب آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ سے اتنا بھاری بھرکم مطالبہ کرتے بھی نہیں، ہم لیول دیکھتے ہیں سامنے والے کا لیول ہے کہ نہیں ویسا۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے عید میلاد منایا؟ 325 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا 350 کے بعد یہ آس پاس اس کی ایجاد ہو رہی ہے۔ آپ جس امام کے مقلد ہیں، آپ کو جب ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا اول و آخر کا علم تھا، مجتہد تھے، مفکر تھے، مدبر تھے، مدقق تھے، فلاں تھے، ڈھاکہ تھے، جتنی فضیلتیں آپ نے بیان کر رکھی ہے جن کی، آپ ان سے بتائیں نا۔ لیکن پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں منایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کو یہ ساری آیات کا معنی مفہوم معلوم نہیں تھا، علم میں ناقص تھے، تفسیر کا علم نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا، فقیہ نہیں تھے۔ یہ سارے الزامات تو آپ کے امام صاحب کے اوپر جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کبھی مطالبہ نہ کریں میلاد کے سلسلے میں اور دیگر اعمال کے سلسلے میں، حدیث اور قرآن سے بتاؤ، اپنے امام سے بتائیے۔ بات یہاں سے شروع ہوگی، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو امام صاحب سے تو کچھ ملا نہیں۔ ہمارے یہاں ایک، میں کہتا ہوں کہ منہ بولے سید صاحب، انہوں نے میں نے سنی ان کی ایک ویڈیو، بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، حالانکہ وصال کہنا یہ بھی اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا وفات یہ 12 ربیع الاول کے دن نہیں ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اعتراض ہو مجھ سے بات کرے۔ آپ اپنا لیول دیکھو پہلے۔ آپ ایک عام اہل حدیث سے بات نہیں کر سکتے۔ ایک اہل حدیث بیٹھ جائے تو پنکھے کے نیچے پسینہ چھوڑ دے۔ یہ حافظ صاحب موجود ہیں، ایسے واقعات ہو چکے ہیں ہمارے کہ پنکھے کے نیچے پسینہ نکلا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جس کو چاہیے ہم سے بات کریں، میں نے سوچا چلو جب اتنا بڑا دعویٰ حضرت نے کر دیا ہے تو آگے کی سن لوں میں۔ تب میں نے سننا آگے کا، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ آخری 10 ہجری میں۔ تو جس دن حج کیا کون سی تاریخ تھی؟ 9 ذی الحجہ۔ یہ کہاں ہیں؟ بخاری شریف۔ اچھا، 9 ذی الحجہ کو جو دن آیا حج کا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ منہ بولے سید صاحب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، ان کی بات کو ہم نے مان لیا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے اعلیٰ حضرت سے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال 12 ربیع الاول ہے۔ آپ اپنے جال میں پھنس گئے۔ آپ نے کہا مفسر تھے، مدقق تھے، یعنی ماہر، ایسے علم کے ماہر تھے جو سمندر میں ہوتا ہے، ایسے علم کے ماہر تھے جو خشکی میں ہوتا ہے، ایسے علم کے ماہر تھے جو آسمانوں میں ہوتا ہے، جو زمینوں میں ہوتا ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں تو آپ نے بیان کی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کے دن یوم وصال، یوم وفات ہے۔ ان کی تحقیق آپ کے نزدیک معتبر ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ اصول ہے ہمارا کہ ہم کس کی بات تو کیسے مانتے ہیں۔ آپ کے نزدیک تو کوئی اصول نہیں ہے نا۔ ساری فضیلتیں اور 5-6 لائن کی جو آپ نے القابات لگا رکھے ہیں، اس مناسبت سے آپ کو تو یہ بتانا چاہیے کہ وہ غلط ہے کہ آپ غلط ہیں، لیکن بس بیان کرنا ہے۔ لوگوں سے مشاعرہ ہو رہا ہے، یہ بیان کرتا، بولو سبحان اللہ، بولو، یہ مشاعرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری، لوگوں کو رلا رہے ہیں، آخرت کے مناظر بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا انداز تقریر اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک چیز بیان کر رہے ہیں، پھر بولو سبحان اللہ، یہ سب لوگ یہاں سے وہاں تک نعرہ تکبیر، اور پھر اس کے بعد جو آگے ڈرامے ہوتے ہیں یہ معلوم ہے آپ کو۔ تو یہ ان کے دلائل کا، ان کی سوچ کا، ان کی فکر کا حال ہے، یہ ان کے تضادات ہیں۔ یہ صرف اہل حدیث نوجوانوں سے اور اہل حدیث سے بچنے کے لیے یہ اس طریقے سے پتلی گلی سے یہ چور راستے صرف تلاش کر رہے ہیں۔ ان کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ ان کو حدیث کا علم ہے، نہ یہ تاریخ جانتے ہیں، نہ دین جانتے ہیں۔ ان کا ایک ہی عنوان ہے بس، کیا؟ کربلا۔
آ جا کربلا۔ ابھی میں نے بیان کیا نا کہ یہ جو تفسیر وہ کر رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں، کہ اس سے نبی کا میلاد مراد ہے۔ رافضی کہتے ہیں وہ تین سے مراد حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، وہ زیتون سے مراد حضرت حسن ہے۔ کیسے رد کریں گے یہ لوگ بتائیے؟ ان کا اپنا معیار ہے، آپ کا اپنا ایک معیار ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کا معیار کہاں گیا؟ ایک نورانی صاحب ہیں، میں نے نام لے لیا تھوڑا ہمت کر کے، ایسے ڈرتے ورتے نہیں ہم لوگ کسی سے۔ نورانی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ آگے سوال کرتے ہیں کہ یہ میلاد صحابہ نے منایا کیا؟ بولے بخاری صحابہ کے زمانے میں تھی کیا؟ مسلم تھی کیا؟ ترمذی کی تھی کیا؟ حدیث کی کتابیں تھی کیا؟ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے صرف وہی حلوے مانڈے بریانی کا ماحول دیکھا ہے۔ پڑھے لکھے ہوتے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ حضرت علی کے زمانے میں اٹھائیے تاریخ کی کتاب اٹھائیے ابن عساکر کی اور دوسرے لوگوں کی، کہ حضرت علی کے زمانے میں صحیفہ علی تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں صحیفہ سمرہ ابن جندب تھا کہ نہیں تھا؟ صحیفہ جابر بن عبداللہ تھا کہ نہیں تھا؟ مشہور تابعی حضرت حمام ابن منبہ کا صحیفہ جو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے سنایا، وہ صحیفہ اپنی اصل شکل میں کتابی شکل میں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بہت آسان ہے اپنوں کی محفل میں ماشاء اللہ کہلوانے لگا۔ یہ بہت مشکل ہے لوگوں کے درمیان، اہل علم کے درمیان آ کے بات کرنا۔ یہ سب چیزیں صحابہ کے زمانے میں موجود تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن تو حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا، تو یہ جمع کرنا بدعت نہیں ہے؟ میں نے کہا پہلے اس سے کہو کہ جو قرآن تیری مسجد میں رکھا ہے نا، تو اس کو بول کے بتا پہلے کہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کے بعد بات کریں گے۔ پھر تیرے مسلک کے لوگ تیرے کو بتائیں گے کہ تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس 30 پارے میں موجود ہے وہ ہے تو عثمان کے زمانے میں جمع ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ وہی نازل ہوتی، صحابہ کرام لکھتے کہ نہیں لکھتے تھے؟ جو سینوں سے قرآن منتقل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنتے، صحابہ کو قرآن سکھاتے، اس کے معنی سکھاتے، مفاہیم سکھاتے، ترتیب سکھاتے، صورتوں کی ترتیب بعض آپ نے سکھائی۔ یہ سب کیا تھا؟ کہاں رکھیں گے اس کو آپ؟ یہ جاہلوں کے محفل میں نعرے لگوا لینا میں کہتا ہوں کہ بہت آسان ہے، لیکن اگر یہ اہل علم کے سامنے ہم جیسے طلبہ کے سامنے بیٹھیں تو سمجھ میں آ جائے، تو ان کے دلائل کا جو لچرپوت قسم کے استدلالات سے بھرے ہوتے ہیں، یہ حال ہے۔ ابھی میں چاہ رہا تھا کہ اور بھی بعض چیزوں کا تذکرہ کروں، کہ ابھی ایک چیز سننے میں ملی، مدنی چینل بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں کے جو صدر صاحب ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ بہت مشہور حدیث سنن نسائی کی صحیح حدیث بیان کی انہوں نے، کہ صحابہ کرام ایک جگہ ذکر کر رہے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہیں، اللہ کے نبی آئے اور آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ فرشتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو تم پر فخر فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فخر فرما رہا ہے۔ تو کہا دیکھو وہ کیا کر رہے تھے، بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے۔ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، پھر یہاں سے وہاں تک پھر نعرے لگے۔ آپ دیکھیے ایک عام ذکر ہے، صحابہ کے نام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بیٹھے ذکر کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فخر فرما رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اجتماعی ذکر شروع کر دیں۔ ہمارے ایک پیر صاحب کا میں نے پوسٹر دیکھا، اب تک کہ یہ لوگ بھی میلاد کے خلاف تھے، اب ان کا محفل نعت اور محفل فلاں ابھی اعلان لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ سب صاحب سنت، صاحب حدیث، مفکر، یہ سب بنے پھرتے ہیں۔ ان کے عقیدہ اور منہج میں یعنی کسی طرح کا کوئی استقلال، کوئی دم خم نہیں۔ ان کا یہ حال ہے جیسے سماج میں جس جانب ہوا چلتی ہے یہ اپنا رخ اس جانب موڑ لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ دنیا میں جہاں تصوف کا تے آیا وہاں بدعت کا بے آیا، جہاں تصوف کا تے تا وہاں بدعت کا با پورا موجود رہے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ جہاں اس سلسلے میں گئے پھر آگے چل کے سارے سلسلے پھر ادھر ہی ملتے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ہے تو غلط کیسے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو لوگ 100 مرتبہ کہتے ہوئے پتھروں پہ اس کو گنتے ہیں، پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، تو بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے کیا چل رہا ہے۔ جب مسجد میں گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آثار موجود ہیں، آپ کے کپڑے موجود، آپ کے استعمال کے برتن موجود، ابھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نبی کے صحابہ موجود ہیں، تم اس طریقے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو۔ ان سے کہا نکل جاؤ یہاں سے، سب کو مسجد سے ہکال دیا۔
حدیث کا راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سب کے سب جو لوگ تھے حضرت علی کے خلاف جو خوارج نے جنگ کی تھی، ان خوارج کی جنگ میں یہ سب کے سب لوگ جو وہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے مارے گئے۔ اس کے اندر کیا مطلب ہوا؟ ایسا طریقہ ایجاد کیا تو سب کے سب خارجی ہو گئے۔ آدمی جب بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس طرح اس انداز سے جو گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور صحابہ کرام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پر، اللہ کی ذات پر سراسر الزام جاتا ہے۔ ابھی جو مشہور آیت پڑھی جا رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں آپ سے کہتا ہوں کہ صاحب قرآن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ آپ پر نازل ہوا۔ قرآن کی تشریح اور یعنی اس کو واضح کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے ان میں سے کوئی نبی ایسا نہ گزرا ہو جس کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی کہ ان کی قوم کے لیے جو چیز بھلائی کی تھی اور ان کی قوم کے لیے جو چیز برائی کی تھی ان سب کو واضح نہ کر دیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ، میں نے تم کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے۔ جو چیز تم کو جہنم سے بچانے والی، جنت سے قریب کرنے والی تھی، کوئی چیز ایسی نہیں جسے میں نے بیان نہ کر دیا۔ یہ ارشادات سارے موجود ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تناظر میں اپنا میلاد نہ منائیں تو یہ الزام کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا نا۔ تبلیغ کی ذمہ داری کس کی تھی؟ لِيَبْلُغَ الشَّاهِدَ إِلَى الْغَائِبِ، 1.25 لاکھ مجمع میں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا تھا، ان 1.25 لاکھ لوگوں پر، 1.25 لاکھ صحابہ کرام مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہنچایا نہیں اس بات کو؟ یہ تم کو معلوم پڑا؟ کتنی سنگین بات ہے۔ اور پھر اشعار کا سلسلہ تو ایسا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں نہیں منائی اپنے میلاد کی۔ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ 40 سال زندہ رہی ہیں آپ کے بعد میں، کبھی آپ نے میلاد نہیں منایا۔ صحابہ کرام زندہ رہے، کبھی نہیں منایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی جن لوگوں نے خوشیاں نہیں منائی وہ ابلیس کی صف میں ہیں، تو اللہ کے رسول کس کی صف میں کھڑا کرو گے آپ ان کو؟ صحابہ کرام کو کن کی صف میں کھڑا کرو گے؟ جو دین کے سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ وفا شعار، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ قربانی دینے والے، کس مقام پر رکھو گے ان کو؟ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ابلیس والا سارا کام یہ کرے۔ ابھی ہمارا پریس کانفرنس ہوئی کہ ڈی جے نہ لائیں، تقریب میں ڈی جے آپ لوگ نہ لائیں، یہ ذرا صحیح نہیں ہے۔ آپ اتنا ہلکا ڈھیلا کیوں بولتے ہیں؟ آپ بولیے نا کہ یہ ابلیسی کام ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی توہین والا کام ہے۔ اگر آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو غیر مسلموں پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ بولتے کیوں نہیں آپ؟ جب جو قوم آپ کے نام سے میلاد منانے کے لیے تیار ہے، آپ اس کو میلاد کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ ڈی جے لے آنا حرام ہے، آپ واضح طور پہ بولتے کیوں نہیں ہے؟ ایسے ویسے کی بات کیوں کرتے ہیں وہاں؟ ہم منع تو نہیں کرتے، یہ جائز تو نہیں ہے، آپ بولیے حرام ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ، اللہ اس کے رسول کے نام کی توہین کرنا ہے۔ حجۃ الوداع کی بات کرو، جس حجۃ الوداع میں پیروں تلے رون دیا سارے موسیقی کے آلات کو، آپ وہ آلات لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جلوس نکال رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی دنیا میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے منسلک نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ یہ ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، کبھی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں دکتور سعید بن وہب علی القحطانی رحمہ اللہ، حصن المسلم کے جو مصنف گزرے، انہوں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اس سلسلے میں بیان کرتے ہوئے یہی بات لکھی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی بخشش صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ مخصوص لوگ یہاں موجود ہیں، جو میں نے ابتدا میں تمہید باندھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، اس تناظر میں میں نے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ اس میں کچھ باتیں کا سخت ہیں تو یہ میرے ایمانی جذبے کی وجہ سے ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو میں نے ایسی کہی ہو جو علمی اعتبار سے غلط ہو۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ یہی سب باتیں کر رہے ہیں نا، میلاد کی الٹی سیدھے دلیل لا کر کے الٹا سیدھا استدلال کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ٹی وی چینل پہ جب جا کے بات کرنے کی آتی ہے نا بات،
تو یہی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ اسلامی اسکالر ہیں، یہ پھلانے ہیں، یہ ڈھکانے ہیں. ایک 14 سال 16 سال کا طالب علم اگر اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے، ان کے علماء ٹی وی چینل پہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس حیثیت سے جو حیثیت رکھتے ہیں، جس حیثیت سے جو کام کر سکتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی تعلیمات پر آنے والے اعتراضات کو دور کرنا ہے، آپ کا دفاع کرنا ہے. ہمیں آپ ہندی زبان جانتے ہیں، اس میں ترجمہ کر کے ڈالیے پوسٹ کو. مراٹھی جانتے ہیں، اس میں ڈالیے. انگلش جانتے ہیں، اس میں ترجمہ کیجئے، اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے کیجئے. کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کو اس کا بدلہ دے، کوئی آپ کی آؤ بھگت کرے، یہ سب مقصود نہیں ہے. آج اعتراض کیا جا رہا ہے کہ 4 شادی کیوں کرنی چاہیے، طلاق کیوں دینا چاہیے. آپ طلاق نہیں دے سکتے. یکساں سول کوڈ کے جو معاملات چل رہے ہیں، اسی ترازو میں سب چل رہے ہیں. اسلامی احکامات پر سوالات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں پر اعتراضات ہیں، 3 طلاق پر اعتراضات ہیں، حلالے والے مسئلے پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں. یہی لوگ جواب نہیں دے پاتے. وہاں جا کے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں، بڑے بڑے نعرے ہیں کہ یہ پرسنل لا بورڈ ہے، یہ فلانے ڈھکانے ہیں. اسلام کی توہین ہو رہی ہے. یہ مسلک کو بچا رہے ہیں، اسلام کی توہین برداشت ہے ان کو. یہ ان کی ایمانی غیرت کا حال ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس پروگرام سے یہ درس لے کر جائیں کہ آپ جس حیثیت اور جو بساط آپ رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے اور صحیح چیز کو لوگوں کے درمیان بیان کریں گے. اور یہ جو عناوین ہیں جو میں نے بیان کیے، تعدد ازدواج ہے، وراثت کا معاملہ ہے، اور 11 شادیوں کے معاملات ہیں، اللہ کے رسول کی کم عمری کے معاملات میں. ثناء اللہ مرصعی رحمہ اللہ کی کتاب اس سلسلے میں پڑھی ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ بہت عربی کرنے لگتے ہیں، فلاں نے لکھا. ہندوستانی لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے. ہندوستانی علماء کی کتابیں جامعہ اسلامیہ میں سعودی میں شیخ صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی کتابیں جامعہ اسلامیہ میں نصاب میں شامل ہے. تو جو اردو علماء ہیں، ان کی تحریروں میں ہندوستانی ماحول میں الحمدللہ بہت دم خم رہا ہے. لہٰذا ان کا مطالعہ کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دینا یہ اپنی ذمہ داری سمجھیے. کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، کون ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار نہیں، یہ سب چھوڑ دیجیے. سب ٹائم گیا. اب وقت ہے کہ آپ آگے آئیں اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا جو دفاعی کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تناظر میں جو کام بنتا ہے، وہ کرتے جائیں. اللہ سے اجر کی امید رکھیں. امید ہے اللہ کی ذات سے ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے ہماری نجات فرما دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے. اور آج کے اس پروگرام کو جس میں گرچہ مخصوص لوگ شریک ہیں، اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشے اور ہمیں مزید اخلاص نیت کی توفیق دے. ہمارے علماء کو، ذمہ داران کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.